مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا نا، میرے حضور نے ایک مکان کو دیکھا، میرے حضور نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا حضور فلاں انصاری کا مکان بن، فلاں انصاری کا مکان بن۔ خیر میرے حضور دیکھ کر آگے چلے گئے۔ کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، جب حضور تیرا مکان دیکھ رہے تھے تو اس وقت حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا، تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان میرے حضور کو پسند نہیں آیا؟ کہا ہاں۔ اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، گرا دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دی، ملبہ کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا۔ میرے کریم نبی نے دیکھا وہ مکان جو عالی شان محل بن رہا تھا، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو پڑا ہے، ملبہ پڑا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا میاں یہاں پچھلے دنوں میں میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک مکان بن رہا تھا، آج جب دیکھا ہے تو وہ ملبہ نظر آیا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا ہے؟ کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بولو۔ انصاری آ گئے، کہا جی حضور قربان جائیں آپ کے نام۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا او میاں تیری گلی سے میں گزرا تھا، تیرا ایک مکان بن رہا تھا، اب جب کچھ دن بعد گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، ملبہ پڑا نظر آ رہا ہے، تیرا مکان کس نے گرایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے گرایا اور اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ اب اس کے گرانے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب جب کافی دن بعد اسی گلی سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہی مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، یہ مکان کس نے گرایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خود ہی گرایا اور اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ یہ سن کر اس صحابی کی چیخ نکل گئی، صحابی رو کر کہنے لگا حضور اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، میں نے سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا، سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی فقیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ہی مفتی سے پوچھیں۔ یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا، آپ اس سے پوچھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے پر میں نہ میاں نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وجہ کرتے تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا، سبحان اللہ، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ وہ ایک نوجوان تھا، چیتے کے اوپر سوار تھا، اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، چھری کے طور پہ استعمال کر رہا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ یہ سانپ اور چیتا دونوں اس نوجوان سے بڑے ہی لاڈ اور پیار کرتے چلے جا رہے تھے۔
جا رہے تھے آگے حضرت شیخ سعدی نے جب اس نوجوان کو چیتے پہ سوار ہوتے دیکھ حیرانی کے عالم میں گمسم ہو کر شیخ سعدی نے پوچھا نوجوان چیتا بھی انسان کا دشمن، سانپ بھی انسان کا دشمن، اور یہ دشمن ہو کے تیرے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا ان دونوں نے تیرے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا حضرت جب سے میں نے اللہ کے ساتھ دوستی لگائی ہے نا انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی، جب سے میں اللہ کا بنا ہوں یہ میرے